انٹرنیشنل رائٹرز فورم پاکستان کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہوں گا. آپ سب کی محبتیں. بہترین وقت وہ ہے جو انسان جس میں سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے. خوشی کی بات یہ ہے کہ آج پاکستان بھر سے لوگ آئے ہوئے ہیں یا کچھ سیکھنے کے لیے یا کچھ سکھانے کے لیے. یہ دنیا ویسے بھی ایسی جگہ ہے جہاں پہ انسان ساری زندگی کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے. مجھے موضوع کوئی اور دیا گیا تھا، لیکن یہ جو ادب برائے زندگی اور صوفیاء کرام، یہ قدرتی میرے ذہن میں آیا. یہ موضوع اس حوالے سے اس لیے آیا کہ میں نے اس حوالے سے زیادہ تحقیقی کام پڑھا نہیں، میری نظر سے گزرا نہیں. میں نے گوگل پہ تھوڑا سا سرچ کیا تو یقین مانے اس موضوع پہ کوئی مواد مجھے گوگل میں نہیں ملا. یہ 12 منٹ کا اظہاریہ ہے. اس 12 منٹ کے اندر میں گفتگو کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن یہاں پہ بہت سارے محققین تشریف فرما ہیں، اسکالرز ہیں، ماہرین تعلیم ہیں. مجھے امید ہے کہ وہ یہاں سے جا کر اس پہ تحقیقی کام بھی کریں گے. جب ہم ادب برائے زندگی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں 2 چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. نمبر 1 ادب کیا ہے، نمبر 2 زندگی کیا ہے. کیا ہم زندگی کے درست تصور کو سمجھ سکیں؟ دیکھیں، زندگی، ادب برائے زندگی پر ہمارے جو مغربی اسکالرز ہیں یا فلاسفرز ہیں، ان نے بات کی ہے ادب برائے زندگی، لیکن وہ زندگی وہی زندگی ہے جو انسان مخصوص وقت کے لیے دنیا میں آیا اور یہاں سے چلا گیا. لیکن علامہ اقبال کا شعر دیکھیے، زندگی کا درست تصور سمجھنے کے لیے: زندگانی ہے صدف، قطرہ نیساں ہے خودی. وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے. ایک زندگی یہ ہے، ایک اس کے بعد کی ہے. مغربی اسکالر جب بات کریں گے تو وہ صرف اس حوالے سے کریں گے کہ ادب برائے زندگی، ادب زندگی کے لیے ہونا چاہیے تاکہ زندگی اچھی گزرے. اصلاحی طور پر اپنے جو ہیں کاوشیں بروئے کار لائی جائیں، لیکن روحانی قدروں پر کوئی بات نہیں کرے گا. آج آپ دیکھ لیں، درس و تدریس پر بات کی ہمارے بھائی نے، تعلیم پر بات ہوئی. ہر محلے میں 6 اسکولز ہیں. ہمارے معاشرے میں اگر تعلیم کی دیکھی جائے تو تعلیم یافتہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. جنہوں نے اسکول نہیں دیکھے وہ بھی کسی نہ کسی حوالے سے شاید ان لوگوں سے زیادہ جانتے ہوں جنہوں نے نصابی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ جو ہمارے سماجی رویے ہیں، ہماری قدریں ہیں، یہ بگڑ رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری روحانی جو قدریں ہیں ان کا انہدام ہو چکا ہے. اگر آپ ادب برائے زندگی کی بات کریں گے تو آپ کو زندگی کا درست تصور سمجھتے ہوئے صحیح اپنی درست راستے کا انتخاب کرنا پڑے گا. اب شاعری کی بات ہوئی. صوفیاء کرام نے کیونکہ ظاہری اور باطنی دونوں حوالے سے ان کے کلام میں موجود ہیں بہت ساری چیزیں، اور اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہم لوگ جو علمی سطح پر اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، روحانی سطح پر بھی ہمیں آج ترقی کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہمارے جو سماجی حالات ہیں یہ بگڑتے جائیں گے. یہاں پہ ادب کے اساتذہ بھی تشریف فرما ہیں. بات کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ شاعری میں جدید رجحانات، ناول میں جدید رجحانات، افسانہ نگاری میں جدید رجحانات، یہ جدید رجحانات کیا ہیں؟ نمبر 1 مقصدیت ہونی چاہیے. نمبر 2 سماجی مسائل کا تذکرہ ہونا چاہیے آپ کی تحریروں میں. یہی ہے نا.
تو کیا صوفیاء کرام کے کلام میں جسے آج ہم جدید رجحانات کہہ رہے ہیں یہ پہلے سے موجود ہے ہمارے صوفیاء کرام کے کلام میں، جسے آج ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جدید رویے ہیں؟ میں مختصر سے کچھ چیزیں، بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، 5 رکن اسلام دے تے 6واں فریدا ٹک، جے نہ لبے 6واں تے 5 جانے مک۔ بہت آپ مجھے بتائیں، جس جدید رجحان کا اعلان آپ آج کر رہے ہیں، آپ کو صوفیاء کرام کے کلام کے اندر نظر آئیں گے۔ پھر بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ، ہم کہتے ہیں کہ بھئی تغیر و تبدل وقت کے ساتھ ہوتا ہے، وقت بدلتا ہے تو نئے رجحانات سامنے آتے ہیں۔ اپنیاں دے وچ الفت نہیں، کیا چاچے کیا تائے، الٹے ہور زمانے آئے۔ اب یہ جو جدید رجحانات ہم آج کہہ رہے ہیں کہ سماجی رویے بدل رہے ہیں، تہذیبیں بدل رہی ہیں، تو اس کا ذکر ہم جب ناول میں، افسانے میں یا شاعری میں کریں گے تو اس کو کہیں گے اس نے اپنے کلام میں جدت پیدا کی ہے۔ یہ ہمارے پاس صوفیاء کرام کے کلام میں موجود ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کا شعر، نہ من بےہودہ گردے کوچہ او بازار می گردم، مذاق عاشقی دارم پے دیدار می گردم۔ میں محبوب کے کوچہ و بازار میں بلا وجہ آوارہ گردی نہیں کر رہا، جنون و عشق میں مست اپنے محبوب کے دیدار کے لیے گھومتا ہوں۔ علامت نگاری کی بات ہمارے آج کے ناقدین کرتے ہیں، اس میں علامتیں موجود نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ تشبیہ اور استعارے کے بعد یہ جدید رجحان ہے علامت نگاری کا۔ یہ جدید رجحان آپ کو آج سے کئی سو سال بھی ملیں گے، صرف تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کوچہ و بازار، اس علامت کے کئی مفاہیم آپ کو ملیں گے اگر آپ اپنی علمی صلاحیت اور قابلیت کے مطابق اس شعر کو کھنگالنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ اس میں علامتیں بھی ملیں گی اور بہت ساری چیزیں۔ تو بات یہ ہے، میں اپنی گفتگو یہیں پر سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں اور کر رہا ہوں کہ اس پر کام ہونا چاہیے ادب برائے زندگی، لیکن زندگی کے درست تصور کو رکھتے ہوئے صوفیاء کرام کے کلام کو نکالا جائے، اس پہ تحقیق کی جائے، اور صرف تحقیق کر کے اس کو کتابی شکل دینے کی ضرورت نہیں، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے علمی سطح پر بھی ہمیں اپنی جامعات اور مدرسے جو ہیں، اسکولز ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، وہاں پر بھی ہمیں ان کا فروغ کرنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ادب برائے زندگی اور زندگی بہتر ہو تو صوفیاء کرام کے کلام پر تحقیق ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ۔